میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اللہ غفار عز و جل کے نزدیک 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے، چنانچہ سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوتا ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت مقدسہ میں جو کہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے، تو اس ماہ مبارک میں قمری مہینوں کا ذکر ہے جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے، جس کو ہم مدنی مہینے بولتے ہیں، مدنی ماہ داؤد صاحب نے بولتے ہیں، کیونکہ اس کا آغاز ہجری سے ہوتا ہے اور ہجرت کا تعلق مدینے سے، مکہ سے مدینے ہجرت فرمائی، اور ہجری سن کا آغاز جانتے ہو کس نے کیا؟ سبحان اللہ۔ تو ہجری سن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا۔ تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی تو اس میں جو 12 مہینوں کا ذکر ہے تو وہ جنوری فروری کا نہیں ہے، وہ اسلامی مہینوں کا ذکر ہے، قمری مہینے، اور یہ جنوری فروری یہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں، یہ سورج کے مطابق چلتے ہیں اور یہ چاند کے مطابق چلتے ہیں قمری مہینے۔ اور آج بھی مسلمانوں کے جتنے بھی تہوار ہیں نا وہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اب رجب کے جو فضائل سن رہے ہیں تو قمری مہینہ تو ہے رجب، کبھی جنوری میں آتا ہے کبھی فروری میں آتا ہے، سارا سال فیض لٹاتا رہتا ہے۔ سر شعبان المعظم یہ بھی قمری مہینہ، اور 30 دن کے روزے جو ہم پر فرض ہیں، رمضان المبارک یہ بھی قمری مہینہ۔ تو بہرحال یہ کہ ان قمری مہینوں میں جیسے رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، مناسک حج جو ہیں وہ ذوالحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں، قربانی بھی ذوالحجہ میں، تو یہ اسلامی تہوار ہیں۔ دیگر اسلامی تہوار مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب معراج، شب براءت، 11ویں شریف، اعراس بزرگان دین رحمہم اللہ المبین وغیرہ سب بھی یہ قمری مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں۔ اسلامی مہینے اتنے اہم اسلامی مہینے، لیکن اپنے کو ان کے نام یاد نہیں ہے۔ افسوس آج کل جہاں مسلمان بے شمار سنتوں سے دور جا پڑا ہے، وہاں اسلامی تاریخوں سے بھی بالکل ناشنا ہوتا جا رہا ہے۔ غالباً 1 لاکھ مسلمانوں کے اجتماع میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ آج کس ہجری سن کے کون سے مہینے کی کتنی تاریخ ہے،
تو شاید بمشکل 100 مسلمان ایسے ہوں گے جو صحیح جواب دے پائیں۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں فرماتے ہیں 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یک کے بعد دیگر ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک جدہ رجب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔